بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اہل بیت پہ مختلف بیماریوں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ آج جس بیماری کے بارے میں بتانا ہے وہ دانتوں کا درد یا دانتوں کی سوجن ہے۔ ڈائیگرام پہلے سے میں نے بنا رکھی ہے تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ دانتوں کی جو باہر والی حصہ ہے ڈینٹائن، طب اہل بیت میں دانتوں کی کیئر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس بیماری کا نام ہے جو دانتوں میں جب درد ہو جاتا ہے پلپٹس، دانتوں میں درد یا سوجن۔ یہ دانتوں کے ڈائیگرام ہیں، اس کو تھوڑا مینشن کر لیتے ہیں۔ یہ جب یہ والی تہ سوجن ہو جاتی ہے اس میں، تو تب دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو پلپ کیویٹی کہتے ہیں۔ پلپ کیویٹی، اس میں جب سوجن ہوتی ہے، انفلیمیشن آف پلپ، اس میں جب سوجن ہو جاتی ہے تو تب درد ہوتا ہے۔ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ نروز ہیں، دندوں میں جو نروز وغیرہ ہوتی ہیں یا بلڈ ویسلز بھی جن کو کہتے ہیں۔ بلڈ ویسلز ہمارے دندوں میں بہت سی تہ ہوتی ہے، یہ باہر والی تہ ہے، اور اس کے اندر جب یہ والی تہ، اس میں جب پلپ یعنی کہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے یہاں پہ یا یہاں پہ، یا اس میں جو رگیں ہوتی ہیں، یہ رگیں ہیں، اس میں جب انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے یا خرابی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے دانت میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد طب اہل بیت میں بہت سی دانت میں درد کی وجوہات ہیں۔ مثلا امام علی رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز گرم کھاؤ تو اس کے فوراً بعد سرد چیز نہ کھاؤ، اس سے دانت خراب ہوں گے، اور میٹھی چیز نہ استعمال کرو، اس سے دانت خراب ہوں گے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو مسواک کرو، اور مسواک کے ساتھ خلال کرو، یعنی کہ دانتوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے جو جمع ہو جاتے ہیں ذرات، تو اس کو بھی نکالنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ وجوہات تھی، یہ نارمل ڈائیگرام بنا کے میں نے آپ کو بتائی کہ دانتوں میں درد کیوں ہوتا ہے۔ دانتوں میں درد ہوتا ہے، علامات کیا ہیں؟ یعنی سوجن ہو جاتی ہے، رخسار سوج جاتے ہیں، لپ سوج جاتے ہیں، اور بعض اوقات خون بھی بہنے لگتا ہے، تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور دانت کے ساتھ ساتھ سر میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور کان میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب طب اہل بیت میں اس کا کیا کیا علاج بتایا ہے؟ طب اہل بیت میں علاج، اس میں طب اہل بیت میں دانتوں کے درد کے لیے جو سب سے بہترین چیز استعمال ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں روغن ہندوانہ ابو جیل۔ ہندوانہ ابو جیل دانت درد کے لیے، تاکہ دانت میں اگر سراخ ہو یا دانت میں درد ہو تو اس کے لیے یہ روغن ہندوانہ ابو جیل، جس کو ہم ہنتل بھی کہتے ہیں پاکستان میں، اور ہنتل کہتے ہیں پاکستان میں، اور انڈیا وغیرہ میں اس کو ہنتل بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیسی زبان میں ہم اسے پھل پھنڈو بھی کہتے ہیں، پھل پھنڈو۔
ہنتل کہتے ہیں، پلپنڈو کہتے ہیں. تو یہ اگر تازہ مل جائے تو اس کے 2 سے 3 قطرے ڈال لیں دانت میں. اس کے 2 قطرے ہم دانت میں ڈالیں گے. دانت میں ڈالیں گے اور رات کو اس کو تھوڑا سا رونا یا دھونا یا بجیل ہے، اس کے رس کو تھوڑا سا گیلا کر کے ایک روئی میں، تو جدھر دانت میں درد ہے اس کے اوپر رکھ لیں، اور جس کان میں درد ہے اس سائڈ کان میں بھی 2 قطرے ڈال لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دانت درد میں آرام آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی کے دانت میں سراخ ہو جاتا ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہم روغن ہندوانے ابو جیل یعنی کہ ہنتل کے ہم 2 قطرے ڈال لیں گے تو اس سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. پہلا اس کا جو ہے روغن ہنتل. اور طبی اہل بیت میں ایک دانتوں کے لیے ایک پاؤڈر بھی استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پاؤڈر دندان. اس میں مختلف چیزیں لونگ وغیرہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ کریں تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ مسواک عراق، جس کو پاکستان میں پیلو کا مسواک بولتے ہیں. پیلو مسواک عام پنساریوں سے 20 سے 25 روپے میں مل جاتا ہے. جب بھی مسواک کریں تو مسواک عراق کریں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں. مسواک عراق کریں. اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی، میحک کو ہم میحک فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں اور ہندی میں ہم بولتے ہیں لونگ بولتے ہیں. مسالوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تھوڑا سا پیس لیں لونگ کو اور دانت کے اوپر رکھ لیں تو انشاءاللہ دانت میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ طب سنتی میں بھی بہت سی چیزیں جو طب اہل بیت میں بھی اس کی تائید کی گئی ہے، بہت ہی دانت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے. خود میں نے پریکٹیکل کلینکل طور پہ کئی پیشنٹ پہ آزمایا، جو کہ بہت زیادہ پیشنٹ کو درد تھا، سوجن تھا، تو الحمدللہ 3-4 دن میں ہی ختم ہو گیا. بلکہ پہلے دن ہی میں جو سوجن وغیرہ تھا، وہ درد تھا، وہ ختم ہو گیا. وہ کیا چیزیں جو میں نے بتایا تھا: انار کا چھلکا، اگر آپ کو دانت میں درد ہے یا مسوڑوں میں سوجن ہے تو انار کے چھلکے کو ابال لیں پانی میں، ابال کر اس سے غرارے کریں 3 سے 4 مرتبہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر انار کے چھلکے کے ساتھ لاہوری نمک یا پتھر والا نمک جو ہوتا ہے، جو پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، وہ اور سرکہ اور ساتھ شہد، یہ اگر چاروں چیزیں مل جائیں تو معجزہ ہے. انار کا چھلکا استعمال کریں، لاہوری نمک استعمال کریں، سرکہ استعمال کریں اور شہد، یہ 4 چیزوں کو ابال لیں. ابال کے اس کا پہلے یہ پیسٹ بنا لیں، اور اس کے علاوہ 10 سے 15 منٹ 2 گلاس پانی میں ابال لیں، اور جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس سے غرارے کریں. 3 سے 4 مرتبہ غرارے کریں گے ایک دن میں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ان میں سے اور کچھ چیز نہیں مل رہی تو انار کا چھلکا اور اس کے علاوہ لاہوری نمک جو پتھر کا نمک ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دانت درد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اہل بیت کی روایات میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ شہد اور سرکہ مکس کر کے اس کے غرارے کریں. یہ دانت درد کے لیے بہت ہی زبردست ہے. اور اس کے علاوہ چند ٹیمپریری اگر کوئی چیز نہیں ہے تو دانت درد کے لیے کچھ چیزیں جو طب سنتی میں بیان کی گئی ہیں: لہسن کو پیس کے دانت پہ رکھ لیں تو اس سے بھی کچھ افاقہ ہوگا. اور اس کے علاوہ
प्याज को पीस के दांत पे रखने से भी कुछ अफाका होगा। लहसुन ये कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक है, ये जरासीम का है, जरासीम को मार देती है, तो ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़, गंदम जो होती है, गंदम की टहनी, इसको अगर चबाया जाए तो ये दम दर्द के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा लीमू का जूस ये भी तिबे सुन्नती में इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि दांत मजबूत नहीं होते, हड्डियां दांतों की मजबूत नहीं होती, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है, दांत हंसते हैं। तो उसके लिए एक तो लौंग इस्तेमाल करें, ये ज़बरदस्त है। और उसके अलावा जो तिब्बे लबैत की हड्डियों में जितनी भी बीमारी हैं, चाहे दांत की हैं, कोई भी है, दारुए अस्तफान जो कहते हैं फारसी में हड्डियों को कहते हैं, अस्तफान साज यानी हड्डियां बनाने वाली, ये इस्तेमाल करें। और इसके अलावा सवी के संजद ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इससे शफा भी मिलेगी। और इसके अलावा कुछ दवाएं भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर आइमा अहले बैत ने बताया है, वो मेरी वेबसाइट www.tibbalbayt.com और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये करें। पल्पिट्स, बेसिकली इसको पल्पिट्स कहते हैं, यानी दांत में दर्द, मसूड़ों में सोजन हो जाती है, तो इसको पल्पिट्स बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। इसमें जो अनार का छिलका और लाहौरी नमक है, ये खुद कई बार मैंने पेशेंट पे आजमाया है, तो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। खुदा हाफिज़।